بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیٹریوٹ بائے شہزاد علی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے وہ مثل سنی ہوگی، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کل مجھے ایک خبر دیکھنے کو ملی کہ قبلہ علامہ خادم حسین رضوی کی تعزیت کے لیے ان کے ہاں نون لیگ کی ٹیم پہنچی ہوئی تھی۔ وہ نون لیگ کی ٹیم جو نون لیگ علامہ خادم رضوی قبلہ کو بیرونی ایجنٹ اور نہ جانے اور کیا کیا ان کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی، اور ان کے حوالے سے بڑے ان کے شکوک و شبہات بھی تھے۔ ان کے زعماء جو ہیں نون لیگ کے، وہ بھی جو کہتے تھے۔ تو کل میں نے دیکھا کہ وہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی سعد رفیق کی شاید کی عادت میں انہیں بھیجا گیا وہاں۔ سعد رفیق کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اندرون شہر کا رہنے والا ہے، اور وزاداریاں بھی ہیں، تعلقداریاں بھی اس کو نبھانی آتی ہیں، دوست بھی ہے، اور اپنے ساتھیوں کا وہ ہمیشہ احساس اور خیال بھی کرتا ہے۔ لیکن مجھے نون لیگ کی منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ نون لیگ کو اب محترم خادم حسین رضوی صاحب پر اتنی محبت آئی کہ ان کی تعزیت کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں بھیج دیا۔ میں خادم رضوی صاحب کی ذات کے حوالے سے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کے لیے الفاظ کیا تلاش کروں، ماں سوائے اس کے یہ ایک گواہی تھی جو لاکھوں لوگوں نے دی کہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، ایک محمد مصطفیٰ میں بے چین روح تھی وہ، جو بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور جو ان کی منزل تھی وہ انہوں نے اپنی منزل پا لی۔ اپنے حصے کا انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر کے وہ چلے گئے، اور مجھے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس جہاں فانی سے رخصت ہونے سے پہلے وہ 102 103 بخار کی حالت میں تھے، اور جب وہ انہوں نے دھرنا دیا تب بھی بخار کی حالت میں تھے، بیماری کی حالت میں تھے۔ اب یہاں یہ بھی ایک ہے روایت کہ بیماری کی حالت میں جب کوئی کسی کام کے لیے یا کسی مشن کے لیے کہیں گیا ہو اور اس میں اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے شہادت کی موت بھی کہتے ہیں۔ اب میں اس کے اوپر کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، یا اس کے اوپر میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نیک روح تھی اور انہیں نیک موت آئی، بغیر تکلیف کے، بغیر اذیت کے، بغیر کوئی بیماری کاٹے، بغیر لوگوں کو تکلیف دیے، وہ آنن فانن ہی اس جہان سے چلے گئے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کا چراغ روشن کر گئے۔ اب ان کے جنازے میں جس طرح سے خلق خدا آئی اور عاشقان رسول شامل ہوئے، اور جس انداز میں انہیں کلمے کا ورد کرتے ہوئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں کی گونج میں اور کلمہ طیبہ کی گونج میں ان کو سپرد خاک کیا گیا، یہ بھی نصیبوں والوں کا نصیب ہوتا ہے۔ اب یقیناً ہر اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اپنی رائے موجود رکھتا ہے، اور سب کی رائے محترم ہے، سب کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، جیسا کہ میرے خدا کا حکم ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا مت کہو کہ تمہارے سچے رب کو کوئی جھوٹا کہے۔ تو میں اس موقع پر ایک تو جو لوگ ان کے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی پر بیجا تنقید کر رہے ہیں، وہ اپنی تنقید اور اپنے نشتر جو ہیں فی الحال محفوظ رکھیں، اس لیے کہ ابھی تو ان کا قبلہ کا کفن میلا نہیں ہوا، اور آپ وہ اقتدار کی جنگ میں پڑ گئے ہیں۔ آپ کم از کم یہ ضرور سوچئے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ
یہ جو لوگوں کا ہجوم تھا اور یہ جو لوگوں کی ان سے والہانہ محبت تھی، جو ان سے والہانہ عقیدت تھی، اس کی وجہ صرف ایک تھی۔ جیسے میں نے آپ سے ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ میں ایک زمانے میں جب حکومت پنجاب میں تھا تو میں ایک محفل میلاد میں مہمان خصوصی بن کے گیا، تو وہاں بہت سارے علماء حضرات تشریف لائے تھے اور وہ اپنی اپنی تقاریر کر رہے تھے، یقیناً صاحب علم لوگ تھے۔ اب میرے پاس ان جیسا علم کا خزینہ نہیں تھا، ان جیسی میرے پاس زبان نہیں تھی، ان جیسی دینی علمیت نہیں تھی، تو میں چونکہ تھوڑی بہت ایک پوئٹری کیا کرتا تھا اور محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت میں کبھی کچھ نہ کچھ کہہ لیا کرتا تھا، تو وہ ایک چیز اس وقت اللہ پاک نے مجھے عطا کی کہ ہم محمد سے پیار کرتے ہیں، ہم محمد سے پیار کرتے ہیں، نقل پروردگار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علامہ خادم رضوی جو ہیں وہ نقل پروردگار کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا، لوگوں کو پتہ چلا کہ علامہ خادم رضوی کوئی بڑے آدمی تھے، ورنہ وہ ان کو گرانٹیڈ لے رہے تھے کہ یہ کوئی عام مولوی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام کو خاص کرنے والا میرا اللہ ہے، ہر شخص ہی عام ہوتا ہے، اور جتنے لوگ تھے وہ عام ہی تھے اور عام سے ہی خاص بنا دیے گئے، تو وہ بھی اگر عام تھے تو وہ خاص بنا دیے گئے اور وہ بہت خاص ہو کر اللہ کے گھر گئے، ورنہ لوگ تو کتا کتا ہو کر اپنے واپسی ہوتی ہے، ان کی گالیاں کھا کر واپسی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا شان ہے، یہ کیا عزت ہے، یہ کیا مرتبہ ہے، کیا کرم نوازی ہے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اتنی عزت کے ساتھ واپسی ہوئی، اتنے وقار کے ساتھ واپسی ہوئی، اتنے شان و شوکت کے ساتھ واپسی ہوئی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ایسی واپسی ہر مسلمان کی کرے، کیونکہ یہ نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سعد حسین رضوی سے ایک بات کروں گا اور انہیں مشورہ دوں گا، کیونکہ ان کے ابا سے ایک تعلق تھا اور ملاقات بہت کم تھی، لیکن بہت پرانا تعلق تھا۔ میں نے جیسے پہلے بھی ان کی رحلت کی ویڈیو کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ایک ہمارے دوست مولانا محمد صدیق ہزاروی ہوتے تھے، ان کے توسط سے میری ان کی ملاقات تھی۔ یہ چونکہ اندرون شہر میں جامعہ رضویہ میں پڑھاتے تھے اور وہیں کے فارغ التحصیل بھی تھے، اور اس سے پہلے بھی مدارس میں یہ پڑھتے رہے۔ ان سے پھر بھی ملاقات رہی، لیکن میری نالائکیاں ہیں کہ میں ان سے برابر نہیں ملاقات کر سکا یا رابطہ نہیں رکھ سکا۔ تو آپ جو راستہ آپ کے ابا کا تھا وہی راستہ آپ کا ہونا چاہیے۔ بہت سے طالع آزماں اور وقت کے پجاری جو وقت اور حالات دیکھ کر گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلتے ہیں، وہ آپ کو اپنے طرف گھیریں گے، آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کو اپنی اڑان خود اڑنا چاہیے۔ آپ کی اللہ اور اس کے حبیب کے صدقے سے اور آپ کے والد کی نیک کوششوں سے اور ان کی نیک نامی سے اور ان کے اس جذبہ حریت سے اور ان کی اس محبت مصطفیٰ کے صدقے سے ایک پوزیشن وہ بنا کر گئے ہیں، ایک حیثیت اپنی جماعت کی بھی بنا کر گئے ہیں اور جماعت کے کارکنوں کی بھی بنا کر گئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس پیڈسٹل پہ کھڑے رہیں، اپنے اس سٹینڈ پہ کھڑے رہیں۔ بہت سے لوگ آئیں گے ابھی، بہت سارے لوگ روابط کریں گے ابھی، لیکن آپ کو ابھی کسی کا کاسا لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ جس گھر کے کاسا لیس ہیں، جس گھر کے منگتے ہیں نا آپ، وہ گھر خود ہی اس گھر کے صدقے سے ہی آپ کو عطا ہوا ہے اور آگے بھی اسی گھر کے صدقے سے عطا ہوگا۔
چونکہ وہ جس پہ کریم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کسی کی کمی کوئی نہیں رہتی۔ تو ہماری دعائیں بھی سعد حسین رضوی کے ساتھ ہیں کہ اللہ کریم آپ کو مزید کامیابیوں سے سرفراز کرے، اور میں آپ کی جماعت کے کارکنوں کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ قابل فخر لوگ ہیں جنہوں نے علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ اپنا وقت گزارا، ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ وفا کی، اور ان کے ساتھ وفا کو قائم دائم رکھتے ہوئے اپنے اس مشن کو جاری رکھا جس مشن کی تکمیل ان کی زندگی کا خاصہ تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ اس ملک میں، اس پاک دھرتی میں، اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج ہو جائے۔ اور یقیناً وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب یہاں نظام مصطفیٰ، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رائج ہوگا۔ یہود و نصارہ کی کوششیں جاری ہیں کہ وہ اس ملک کو کسی طریقے سے ختم کر دیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس ملک کے سپاہی جو ہیں وہ اپنے سروں پہ کفن باندھ کر اس ملک کی حفاظت کے لیے دن اور رات اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ انتہائی دیانت اور امانت سے ادا کر رہے ہیں۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کم از کم اپنے ملک کے ان سپاہیوں کا ضرور ساتھ دیجئے، ان ملک کے محافظوں کا ضرور ساتھ دیجئے جو اس ملک کے عزت اور حرمت کی پاسداری کے لیے اپنے خون کا نذرانہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کا بیحد شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اور ہو سکے تو اس کو شیئر کیجئے، اور ان کو خاص طور پہ شیئر کیجئے جو عاشق رسول ہیں، چونکہ یہ ایک عاشق رسول کا ذکر تھا، اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ اور عاشق رسول بھی سنیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ایسا علامہ اقبال نے لکھ دیا کہ اسے بار بار پڑھنے کو، بار بار کہنے کو جی چاہتا ہے۔